السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں سیمینار میں جس کا عنوان سلفی دعوت اور منحرف افکار ہے، اس کے موقر منتظمین اراکین ذمہ داران اور خصوصیت کے ساتھ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم جماعت اہل حدیث کی جانی مانی معتبر علمی دعوتی تدریسی منہجی شخصیت اور ہم سب کے استاذ اور مربی کی حیثیت سے فضیلت الشیخ محمد اشفاق صاحب سلفی حافظ اللہ، جن سے الحمدللہ سلفی دنیا اچھی طرح سے واقف ہے، ہم آج ان کی صدارت میں یہاں اس کانفرنس میں حاضر ہیں اور اپنے علماء سے، جماعت اہل حدیث کے فضلاء سے اور خصوصیت کے ساتھ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اعلیٰ مرحلے کے طلباء سے اور اونچی ڈگریوں کے ہولڈرز سے الحمدللہ ہم منہج سلف سے متعلق بہت سارے موضوعات پر خطاب سن رہے ہیں. تمام معزز مقررین، خطباء، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، انجینئر محمد علی مرزا کے افکار و نظریات کا جائزہ. شروع میں ہی بتا دینا ضروری ہے کہ یہ لمبا چوڑا موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے افکار، نظریات اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو بہت وقت طلب موضوع ہے، لیکن اگر ہم اس کی 2-3 بنیادوں کو سامنے رکھیں تو مختصر بھی ہے. اس کے جو افکار و نظریات ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ یہ اس آدمی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے، مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو شجرہ ہے ضلالت کا، شجرہ ضلالت، شجرہ گمراہی، اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ نے سنا ہے. آپ نے سید مودودی کا تذکرہ سنا اور اسی طرح سے سید مودودی کے ساتھی اور ایسے ہی اس کے شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کا نام ابھی آپ نے سنا، فضیلت الشیخ علیم الدین صاحب کے زمانے. اب شجرہ یہی ہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہے، ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہے اور ایسے ہی جاوید غامدی کا شاگرد ہے. ڈاکٹر اسرار مولانا مودودی کے ساتھی ہیں اور اس کے شاگرد ہیں، اور مودودی کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو اوپر کا مسئلہ ہے اس کے آگے شخصیات کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مودودی نے کیا کیا، جیسا کہ آپ نے سنا، خلافت الملوکیت میں، تفہیم القرآن میں، تجدید و احیاء دین میں، اور ایسے ہی اپنی تنقیحات میں، رسائل و مسائل میں، ترجمہ القرآن میں، دنیا کی جتنی کتابیں انہوں نے لکھی، لٹریچر، ان تمام کتابوں کو جو مرجع بنایا، ان کتابوں کا جس کو کہتے ہیں مرجع، کہاں سے کتابیں لکھی، تو اس کا مرجع جو ہے وہ غیر مستند روایتیں، تاریخ کی کتابیں جن میں غیر مستند باتیں ہیں، غیر مستند روایتیں ہیں، جس کو روایت کرنے والے عام طور پر صحابہ کرام کے دشمن ہیں، رافضیت، ناصبیت، خارجیت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو اور ایسی کتابوں کو بنیاد بنا کر کے اس شخص نے اپنی کتابوں کو بھر دیا. اب یہاں سے شجرہ شروع ہوتا ہے کہ غیر مستند اور جھوٹی سچی روایات کو بنیاد بنا کر کتابیں، لٹریچر لکھنے والے سید مودودی اور ان کا شاگرد
یہ ڈاکٹر اسرار اور ایسے ہی یہ جس کو ہم اور آپ میرے بھائیوں جاوید غامدی کے نام سے جانتے ہیں، اور ابھی جلدی موت ہوئی ہے جن کو ہم لوگ وحید الدین خان کے نام سے جانتے ہیں، یہ تین کے تینوں مرزا علی انجینئر کے استاد ہیں، اور ایک سے زائد جگہوں پر اس نے اپنی تقریروں کے اندر حوالہ دیا ہے، یعنی اس انداز سے حوالہ دیا ہے کہ یہ عام موضوعات ہیں جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ فلاں نازک موضوعات ہیں، اگر ان نازک موضوعات پر آپ کو کچھ سننا ہو اور اچھا علم حاصل کرنا ہو تو میں اپنے استاد وحید الدین خان کا حوالہ دیتا ہوں، ان سے آپ رجوع کر لیں، اور جاوید غامدی صاحب سے آپ سن لیں، بات کر لیں، یا مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار کی تقریریں آپ سن، اس طرح سے اس شخص نے کئی جگہوں پر حوالہ دیا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ شجرہ خبیثہ ہے جس کا سلسلہ یہاں نیچے تک آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پورا جو سلسلہ ہے جس کی شروعات غیر مستند روایات کی روشنی میں مولانا مودودی کا حضرات صحابہ کرام کے خلاف بہت کچھ بکواس کرنا، طعن و تشنیع کرنا، سب و شتم کرنا اور انہیں مختلف انداز سے ہدف طعن بنانا، یہ بنیاد ہے، اور یہ سب شاگرد اور ان کے شاگرد کا سلسلہ ہے۔ یہ مرزا علی انجینئر جہلم پاکستان کا رہنے والا ہے اور پیشے سے انجینئر ہے، یہ میکنیکل انجینئر، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور امت کا المیہ ہے کہ امت کا اصل مرجع وارثین انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کو ہم علماء کے نام سے جانتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ یہ ہے اصل میں بنیاد کہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اب امت کے لیے کوئی مرجع ہے تو وہ کتاب و سنت کے صحابہ کرام کے منہج کے سچے علماء ہیں، جو حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کے اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ یہ اصل میں مرجع ہے۔ اب اس میں جہلا کا طبقہ اگر آ جائے یا منحرفین کا طبقہ آ جائے جو اللہ کے دین کے اصولوں کو نہ سمجھے، یا پھر اس کے اندر باطن کا فساد ہو، وہ حضرات صحابہ کرام کا دشمن ہو، یا ایسے امت کے علماء کا مخالف ہو، یا ایسے ہی اس کے اندر اور کوئی منفی پہلو پایا جاتا ہو جس کی بنیاد پر وہ آگے اپنی سرگرمیاں زبان کی قلم کی جاری رکھتا ہو، تو یہ ہے اس امت کا وقت کا سب سے بڑا المیہ۔ ظاہر سی بات ہے، کتاب و سنت کے علماء ہی اصل میں امت کے مرجع ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، ناصح ہیں، خیر خواہ ہیں، ان کے دنیا کی سلامتی اور آخرت میں جنت، اور ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی رہنمائی کرنے کے ضامن ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر اس قسم کے لوگوں سے عوام جڑ جائے اور ان فتنہ پروروں کے فتنے سے اگر امت، میرے بھائیوں، فتنہ پروروں کو امت جھیلنا شروع کر دے تو ایسی صورت میں مشکلات ایسے ہی بڑھ جاتی ہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ بہرحال میں اس سلسلے میں تمہیدی طور پر بالکل کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ وقت بالکل کم ہے اور موضوع کافی لمبا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر ہم مختصر کر لیں تو 2-3 باتیں ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر وہ بندے جو ہیں، نیک بندے، ایمان والے، عمل صالح والے، یہ بندگان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں چھوٹے خدا بن جاتے ہیں، منی خدا بن جاتے ہیں۔ ایک خطرناک عقیدہ تو اس کا یہ ہے، جس کی وضاحت میں بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، وہ ہے حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان خاص طور پر، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، اور ایسے ہی بنو امیہ کے اور دیگر لوگوں کے اوپر ہدف کو طعن تشنیع کرنا، انہیں سب و شتم کرنا اور ان کے بارے میں بہت ساری غیر مناسب باتیں کہنا۔ اور صحابہ کرام کے بعد حضرات تابعین کے بارے میں بھی گفتگو کرنا، بلکہ آگے بڑھ کر کے محدثین کرام، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابن ماجہ اور ایسے دیگر محدثین کے بارے میں بھی گفتگو کرنا، یہ اس کے افکار و نظریات کا خلاصہ ہے اور اس کا نچوڑ ہے۔ اب اگر ہم اس کے اندر داخل ہوں گے تو کچھ شواہد اور کچھ مثالوں کو اس کی تقریروں سے، جسے علماء نے اس کی تقریروں کو سن کر کے باقاعدہ اس کی چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے ٹکڑے عوام کے درمیان
اس کی گمراہیوں کو بتانے اور اسے آگاہ کرنے کے لیے پھیلایا ہے، اس اقتباس اس تقریروں کا خلاصہ اور اس کی باتیں مختصر طور پر یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ پیشین گوئی کیا تھی؟ اور اس پیشین گوئی کو امت کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، پیشین گوئی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مستقبل کے حالات، آپ نے فرمایا تھا سیاتی علیکم زمان یا سیاتی علیکم سنوات الخداعات، دھوکے والے لوگ آئیں گے۔ آئندہ مستقبل میں ایسے سال آئیں گے کہ ان سالوں میں دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے، اور سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے یا سب سے بڑا دھوکہ دینے والا وہ ہے جو دین اور عقیدے کے معاملے میں دھوکہ دے، آپ کی نجات کے سلسلے میں آپ کو مس گائیڈ کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے، آپ کو جنت کا راستہ دکھانے کے بجائے آپ کو جہنم کی راہ کی طرف لے جائے۔ یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حالت یہ ہو جائے گی کہ ان دھوکے والے سالوں میں دھوکہ دینے والے ایسا ماحول بنائیں گے کہ امانت داروں کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا، سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ اور حالت یہ ہو جائے گی ان دھوکے والے سالوں میں کہ ایسے لوگ دین کے بارے میں قیادت کرنے لگیں گے اور دین کی رہنمائی کرنے کا مشن لے کر کے چلیں گے، جن کا نام اللہ کے نبی نے رویبضہ قرار دیا ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهِنَّ الرُّوَيْبِضَةُ، ان دھوکے والے سالوں میں رویبضہ بات کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی رویبضہ کون ہے جو بات کرے گا، لوگوں کو دین کی بات سمجھائے گا، لوگوں کے نوازل میں یعنی پیش آمدہ نازک حالات میں ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، کسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، سماج کا گیا گزرا آدمی، حقیر آدمی، ذلیل آدمی، بے وقات آدمی امت کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا بیڑا اٹھا لے گا۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل السفیہ یتکلم فی امر العامہ، سفیہ آدمی، بیوقوف، نادان، باولا آدمی، نہ سمجھ آدمی امت کی رہنمائی کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح سے اور بھی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ بات لمبی نہ کی جائے، اور اس سلسلے میں براہ راست آئیے یہ جو انجینئر مرزا علی ہے اس کے افکار اور نظریات کا مختصر طور پر آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے آپ کے سامنے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی تقریروں میں اس بات کو بھی پھیلاتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، خلاصہ بتا رہا ہوں میں، اس کی کلپیں، اس کی ویڈیوز تو مشہور ہیں، اور یہی تو مصیبت ہے۔ اگر یہ المیہ نہ ہوتا کہ ہمارے یہ جوان اور ہمارے بعض بزرگ اور ہماری بعض بہنیں، ہماری مائیں اگر اس گمراہ کو، اس بدعتی کو، اس فاسق اور فاجر کو اور اس صحابہ کرام کے دشمن کو، میرے بھائیوں، اگر نہ سنتے اور نہ سنتی، آگاہ رہتے یہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کہ یہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، تو یہ نوبت شاید نہ آتی کہ سلفی دعوت اور منحرف افکار کے عنوان سے قائم کی جانے والی کانفرنس میں اس عنوان کا بھی انتخاب کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہی تو المیہ ہے کہ اس کے باوجود کی بہت ساری باتیں ہمارے بھائیوں کے سامنے ہیں۔ اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے، اس آدمی کے نظریات کیا ہیں، اور یہ کس طرح سے صحابہ دشمنی میں رافضیت کی راہ پر کس طرح سے چلتا ہے، کس طرح سے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرات آل بیت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، اور حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، اور کس طرح سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام کے خلاف بدزبانیاں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سنت کے خلاف، اہل سنت کے خلاف، اور ایسے ہی علماء اہل حدیث کے خلاف بے انتہا باتیں کرتا ہے، اور بھی دیگر فرقوں کے علماء کے خلاف باتیں تو کرتا ہے وہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ اسے نفرت ہے ان لوگوں سے جو بار بار حدیث کی بات کریں، بار بار سنت کی بات کریں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے لیکن آپ کو یہ حدیث نہیں بتائیں گے، یہ حقیقت ہے لیکن یہ سنت آپ کو یہ لوگ نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے آپ سے۔ اس طرح کی باتیں وہ بار بار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کانفرنس کے منتظمین نے اس عنوان کا انتخاب اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ اس کے افکار و نظریات سے، اس کی گمراہیوں سے واقف ہو جائیں، اور آج ہی اسی مجلس میں بیٹھ کر کے توبہ کریں یا آج کی تاریخ سے اس دشمنی صحابہ کو، اس رافضی، نیم رافضی کو آج کی تاریخ سے آپ بائیکاٹ کر دیں گے، کسی بات کو اس کی نہیں سنیں گے،
किसी छोटी बड़ी तकरीर को, किसी क्लिप को, हाँ वो कितना भी आपको अच्छा लगे मेरे भाइयों, प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, स्टाइल अच्छी हो सकती है, ड्रामा अच्छा हो सकता है और एक्टिंग अच्छी हो सकती है, ये तो बहुत मुमकिन है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, अल्लाह के नबी का फरमान और सलफ उम्मत का मनहज आपको अगर न मिले तो कोई खूब काबिल एतबार नहीं होती। मेरे भाइयों, आप जानते हैं जो आदमी बदअकीदा है, जो आदमी बिदअती है, ला करामा, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है मेरे भाइयों। और उसकी बुराइयां करना, उसकी बदअकीदी को बेनकाब करना, ये गीबत नहीं है, नेकी का काम है। क्योंकि ये बात भी बड़ी शद्दोमत से लोग फैलाते हैं। अगर नाम लेकर के बात कही जाए, यही हमारे भाई जो इस किस्म के लोगों को सुनते हैं या ऐसे लोगों से वाबस्ता है, ये डॉक्टर इसरार की बात चल रही थी, इससे लोग वाबस्ता हैं। मेरे भाइयों, जब इनके नाम लेकर के बेनकाब किया जाता है तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। क्यों इनका नाम लिया जा रहा है? बड़ी खिदमत है, बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत काफी दीन का काम किया हुआ है। मेरे भाइयों, वो नाम लेकर के मुआविया को गाली दे, आपको गैरत नहीं आती? नाम लेकर के हजरत अम्र बिन आस की बुराई करे, आपको गैरत नहीं आती? नाम लेकर के उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्जाम लगाया जाए, आपको गैरत नहीं आती कि मौदूदी ने क्या हरकत की है? आपको गैरत नहीं आती कि डॉक्टर इसरार ने क्या हरकत की है? आपको गैरत नहीं आती कि इस इंजीनियर ने क्या हरकत की है? और आज अगर इन गुमराह करों के नाम लेकर के बेनकाब कर दिया जाए तो चेहरों पर बल आ जाते हैं, पेशानियों पर शिकन आ जाता है। क्यों नाम लिया जा रहा है? क्या ये लोग अल्लाह के नबी के सहाबा से ज्यादा काबिल एहतराम है? क्या अल्लाह के दीन से ज्यादा मोहतरम है कि इनके नाम लेकर के बात नहीं की जा सकती है? ये ऐन ईमान है, ऐन दीन है, ऐन सलफियत है कि जिनका इनहिराफ और जिनकी गुमराहगरी ने उम्मत को नुकसान पहुंचाया हो, उन्हें चौराहों पर बेनकाब किया जाए, लिख करके, बोल करके, मीडिया के प्लेटफॉर्म से बेनकाब किया जाए और उम्मत के दरमियान उनकी बदअकीदगी को खोल करके बयान किया जाए। यह उम्मत की खैरखाही है मेरे भाइयों। आइए, बहरहाल सबसे पहली बात तो यह है, जैसा कि हमने अर्ज किया, ये कहता है अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये चाहता है कि आप अपनी उम्र के 60 साल मुझे दे दो, आप अपनी उम्र के 60 साल मुझे दे दो, मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा। आप अपनी उम्र के 60 साल दे दो। 60 साल उम्र के लोग भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा उम्र के भी हैं, कम उम्र के भी हैं, बच्चे भी हैं। याद रखें क्या कहता है अल्लाह, ये चाहता है कि तुम अपनी उम्र के 60 साल मुझे दे दो, यानी ईमान और नेक अमल के साथ जिंदगी गुजार करके आ जाओ। अगर सही मानों में तुम कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा। मैं बड़ा खुदा हूं, असल खुदा हूं। खुदा तो अल्लाह का नाम है नहीं, लेकिन ये मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं। ये खुद अपने आप में इनहिराफ है, गुमराही है। कि अल्लाह तबारक व तआला के नामों में इल्हाद है कि अल्लाह का जो नाम नहीं है वो नाम अल्लाह को दिया जाए। क्या अल्लाह तबारक व तआला को कोई नया नाम देने की जरूरत है? अल्लाह तबारक व तआला के नाम 100 से ज्यादा है किताब व सुन्नत के अंदर। किसी नाम से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो। लेकिन ये भी एक अलमिया है, गॉड है, ईश्वर है, और ऐसे ही लॉर्ड है, और कोई मेरे भाइयों खुदा है वगैरह, ये अल्फाज चलते हैं। ये सब भी इनहिराफ है और ये सब भी सलफियत के खिलाफ है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, वो कहता है कि 60 साल अपनी उम्र के दे दो, मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा। कैसी मिनी खुदा बना देगा अल्लाह तबारक व तआला? क्या कहना चाहता है? मेरे भाइयों, ये बताओ कि इस बात की क्या दलील है? क्या कुरान की आयत कोई दलील है? अल्लाह के नबी की सुन्नत कोई दलील है? और पूरी इस्लामी तारीख के अंदर सहाबे किराम से लेकर के आज तक सुन्नत के उलमा में से किसी ने इस किस्म की कोई बात कही है? मेरे भाइयों, अल्लाह जन्नत देगा, जहन्नम से नजात अता फरमाएगा, अल्लाह राजी होगा, अपना दीदार कराएगा, बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा, मन चाही नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला नवाजेगा। इस सारे फजाइल बयान करो ना कि जो ईमान और अमल साले के साथ आ जाएगा उसे हम ये अता करेंगे। ये कहां से ले आया? ये कहां से ले आया कि तुम नेक जिंदगी गुजार करके आओ, मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा? इसका मतलब मैं तुम्हें अल्लाह बना दूंगा। मैं बड़ा हूं लेकिन मैं तुम्हें छोटा बना दूंगा, खुदा। कहता है कि 2 बुनियादें हैं इसकी। सबसे पहली बात तो ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है जन्नतियों के बारे में कि जन्नती जन्नत में जाएंगे, उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हमारा अकीदा है कि नहीं अकीदा है? हुआ हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। वो कहता, अल्लाह फरमाता है कि मेरी मौत कभी नहीं आएगी। और जन्नतियों के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया खुलूदुल्ला मौत, हमेशा जिंदा रहना है, तुम्हें मौत नहीं आएगी। तो जैसे अल्लाह को मौत नहीं आएगी, ऐसे जन्नती को भी मौत नहीं आएगी।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موت نہ آنے میں شامل ہو گیا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ نمبر 2، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بااختیار ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، نبی نے اپنے فرمان میں فرمایا، جنتی جو چاہیں گے انہیں ملے گا. ما تشتہیہ الانفس وتلد الاعین، جو دل چاہے گا انہیں ملے گا. مشتہت انفسہم خالدون، جو چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب داخل کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکریم اور عزت افزائی کے لیے نعمت دے گا کہ جو نعمت کھانا چاہے وہ کھا لے. اب وہ کہتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بااختیار ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرے، ایسے جنتی بااختیار ہو جائے گا جنت کے اندر، جو چاہے اسے حاصل ہو جائے گا، جو چاہے وہ حاصل کر لے گا. اس لیے جیسے اللہ کو موت نہیں آتی اس کو موت نہیں آئے گی، جیسے اللہ تعالیٰ بااختیار ہے، متصرف ہے، ایسے ہی جنتی مرضی کے مطابق تصرف کریں گے. ان 2 وجوہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ساتھی بن رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منی خدا بنا دے گا. یہ بدترین عقیدہ امت پہ پھیلانے کا کام کیا وہ انجینئر پگڑی والا، جسے صبح شام تم لوگ، میرے بھائیو، ہمارے بچوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بچے نوجوان سنتے ہیں اور بڑی کثرت سے. اور ایک بات اور سن لو، گمراہی کا اثر کسی کے اوپر اگر آئے گا، کوئی گمراہ ہوگا تو اہل حدیث فرد گمراہ ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی جماعت ہے میرے بھائیو جو حق اور ہدایت کی راہ پر قائم ہے. بقیہ سب کے ہاں انحراف ہے، کمزوریاں ہیں، خلل ہیں، میرے بھائیو گمراہیاں موجود ہیں. وہ کیا گمراہ ہیں؟ جو پہلے سے ہی گمراہ ہوں وہ کیا گمراہ ہوں گے؟ لیکن سارا نقصان آپ کا اور ہمارا ہونے والا ہے. جماعت اہل حدیث کے بچوں، جوانوں، بزرگوں، سمجھو، نقصان آپ کا ہوگا بس، اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ عقیدے آپ کے سلامت ہیں، خراب ہو جائیں گے. ایمان آپ کا صحیح ہے، بگڑ جائے گا. عمل آپ کا صحیح ہے، بگڑ جائے گا. فکر آپ کی ہے، درست ہے، فساد کا شکار ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھو، اس کا نقصان صرف اہل حدیثوں کا ہوتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نے سمجھا یہ اس کی گمراہی ہے. بھلا کون سی کتاب، کون سے نبی کی سنت میں ہے، کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر جب لوگوں نے اس کو ٹوکا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا منی خدا، اس پر تو اعتراض کیا جا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ منی خدا بن جائے گا، لیکن میں نے یہ کہا ہے خالق کا مخلوق کا فرق رہے گا. تو ظالم تجھے کتاب اللہ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں وہی باتیں کہنا چاہیے تھا جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں آئی ہوئی ہیں. تجھے کس نے اختیار دیا کہ تم منی خدا کا لفظ، منی گاڈ کا لفظ استعمال کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک. میرے بھائیو، صحابہ کرام کی جہاں تک بات ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بے انتہا گمراہیاں اس شخص نے پھیلائی. اور مشترک بات کیا ہے میرے بھائیو؟ بنو امیہ کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت ابو سفیان کے خلاف. اور ہم نے جیسا کہ عرض کیا، یہ صحابہ، خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ لوگ، وہ صحابہ بھی جن صحابہ نے، جن تابعین نے وہ روایتیں روایت کی ہیں، وہ روایتیں روایت کی ہیں جن روایتوں میں آل بیت رسول اور معاویہ اور بنو امیہ کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے فکر کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو ان راویوں کے خلاف بھی بدزبانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے. میں آپ کے سامنے چند باتوں کی اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیو، ہمارا متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیو، افضل هذه الامہ بعد نبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت میں سب سے اونچے مقام کے مالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امت میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں. یہی عقیدہ سب کا، خود حضرت علی بن ابی طالب کا، اور میرے بھائیوں آل بیت نبوت کا بھی یہی عقیدہ، کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ حضرت علی نے تو یہاں تک کہا کہ جو ابو بکر صدیق کی خلافت میں شک کرے گا یا میرا نام لے گا ان کے مقابلے میں اسے سخت سزا دوں گا. میرے بھائیوں، بات یہ عرض کرنا ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کے حوالے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر
अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत जो कुछ हुई, सहाबा ने बैत की उनके हाथ पर, वो दुरुस्त नहीं थी। क्या कहता है? उसकी अपनी जो इबारत है, अपना जो लफ्ज है उसका, वो कहता है अबू बकर को पता था कि जो कुछ भी था वो नहीं होना चाहिए था जो सकीफे बनी साइदा में हुआ है। आज अबू बकर जिंदा होते अगर, यकीन करें कि उन्हें इस्लामिक हिस्ट्री के 2 टुकड़ी दिखाई दे तो वो खून के आंसू रोएंगे। यानी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के हवाले से कहता है कि अगर वो जिंदा होते तो खून के आंसू रोते। किस सुन्नत वाले की जबान हो सकती है, मुझे बताओ जरा। कौन सा शख्स जो सुन्नत की राह पर चलता होगा वो ऐसी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहेगा। मेरे भाई, और देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम के बारे में उमूमी तौर पर ये बकवास अफवाह बकता है। वो कहता है अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में कि अल्लाह ताला तमाम सहाबे किराम से राजी नहीं है। हम और आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अल्लाह ने क्या फरमाया? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। खुला ऐलान तमाम मुहाजिरीन, तमाम अंसार, तमाम सहाबे किराम के लिए। मेरे भाइयों, और सहाबे किराम की नक्शे कदम पर चले, सच्ची पैरवी करने वाले हो तो पाप के लोगों से भी अल्लाह तबारक व तआला ने रिजामंदी का वादा फरमाया है। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सारे सहाबा से अल्लाह तबारक व तआला राजी है, लेकिन यह कहता है अल्लाह तमाम सहाबा से राजी नहीं हुआ। सिर्फ सुलह हुदैबिया के वक्त 1400 सहाबे किराम से अल्लाह तबारक व तआला राजी हुआ है, और जो तमाम सहाबे किराम से राजी होने की बात कहता है वो कुरान की सबसे बड़ी खयानत करता है। सुनोगे आज से मैं इस इंजीनियर मिर्जा को, इसकी तकरीरें, इसके खिताबात, इसकी मजलिसें, और इतना बुज़दिल, इतना हकीर किस्म का आदमी बात करने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं, डिस्कशन करने को तैयार नहीं, अपने चेलों के बीच में, शागिर्दों के बीच में बिल्कुल मुजाहिद बना बैठा रहता है, किताबों का गट्ठर लेकर के। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। मेरे भाइयों, तो अपनों के बीच में, शागिर्दों के बीच में मुजाहिद बन करके बैठता है, लेकिन जब सुन्नत का कोई अदना तालिब इल्म उससे बात करना चाहता है तो मेरे भाइयों वो किला बंद हो जाता है, मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। और मेरे भाइयों, वहां बैठ करके चैलेंज जरूर करता है, कुर्सी पर बैठ करके, दर्स में बैठ करके चैलेंज करता है, लेकिन बात करने को तैयार नहीं होता है। ये देखिए 1400 सहाबे किराम से राजी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बकिया सहाबा से राजी नहीं। आप सोचेंगे कि ऐसा कहने का उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है मेरे भाइयों? उसका मकसद क्या है? मकसद है हजरते अबू सुफियान, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ामंदी से खारिज करना, जैसा कि आगे बात आएगी। मेरे भाइयों, अब उसके बाद मसला क्या आया? अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? फतेह मक्का से पहले जिन लोगों ने अल्लाह की राह में जिहाद किया, माल खर्च किया, फतेह मक्का के बाद जिन लोगों ने जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया, दोनों एक दर्जे में नहीं है। पहले वालों का दर्जा बाद वालों के मुकाबले में ऊंचा है दर्जे के एतबार से, लेकिन सहाबियत का शरफ सबको हासिल है, इसलिए सबको जन्नत की बशारत। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबको जन्नत का वादा किया है। लेकिन अब वो कहता है अब ये जो मसला है ना, ये गले की हड्डी है उसके लिए कि अल्लाह ने सबके लिए जन्नत का वादा किया है, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह ने सबके लिए जन्नत का वादा किया है। वो कहता है सब सहाबा जन्नती नहीं है, सब सहाबा जन्नती नहीं है। लेकिन इस आयती करीमा का जवाब क्या देगा? तो कहता है ये जो कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना का वादा जो अल्लाह ताला ने किया है, ये अल्टीमेटली है, उसके अपनी ताबीर के मुताबिक। अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है? यानी जहन्नम में दाखिल होने और निकाले जाने का मामला होगा, और उसके बाद बचे खुचे ईमान के मुताबिक जन्नत में तो आखिर में डाल दिए जाएंगे। और फिर कहता है ये मामला सहाबा से तो मुताल्लिक नहीं है, हर ईमान वाला जिसके यहां ईमान है और गुनाह है, मासी है, मुनकरात है, जराइम है, उन सब की सजा मिलने के बाद तो आखिर में तो हर आदमी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा जिसके यहां ईमान होगा। यानी अल्टीमेटली का मतलब यह है कि आखिर में जैसे सब लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे जिनके यहां ईमान किसी तरह बाकी होगा, वैसे ही सहाबा भी दाखिल कर दिए जाएंगे।
یعنی گویا کہ اس میں کوئی صحابہ کی فضیلت نہیں ہے کہ صحابہ کرام جنتی. یہ اس کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں. اس طرح کی بہت ساری باتیں اس آدمی نے کہی ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیے, رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے حوالے سے اور کچھ باتیں جو کھلم کھلا رافضیوں کا عقیدہ ہے. کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, وفات کے وقت ایسے صحابہ, کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض تھے. کچھ صحابہ ایسے تھے اللہ کے نبی کی موت کے وقت جن سے اللہ کے نبی راضی نہیں تھے, ناراض تھے, اور ناراضگی کی حالت ہی میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. ان کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہے. روایت میں دیکھیے کیا کہتا ہے, اس کے اپنے الفاظ. کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگ ماری, اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن سے اللہ کے نبی وفات کے وقت راضی نہیں تھے. میرے بھائی جو 6 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وفات سے پہلے انہوں نے 6 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان میں سے کسی پر اتفاق کر کے خلیفہ نامزد کر لینا. اور اس میں انہوں نے کیا کہا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو یہ 6 صحابہ جن کا میں نام بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سے ہرگز کوئی شکایت نہیں تھی. اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی ان سے راضی تھے. اس انداز میں عمر بن خطاب نے بات کہی تھی, لیکن یہ منفی انداز میں پیش کرتا ہے کہ اگر ان 6 صحابہ سے اللہ کے نبی راضی تھے تو بقیہ کچھ صحابہ ایسے ضرور تھے جن سے اللہ کے نبی راضی نہیں تھے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے دیکھیے باطن کا فساد اندر کا کس طرح سے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے. میرے بھائیوں جنگ جمل اور جنگ صفین کے تناظر میں صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا, جو آپ نے سنا کہ وہ اجتہادی مسئلہ تھا, اور اجتہاد کی صورت میں کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے, اجتہاد کرنے کی صورت میں گنہگار کوئی فریق نہیں ہوتا. جو درست راستے پر کامیاب ہو جاتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے, اور جو درستی تک نہیں پہنچتا ہے اسے بھی ایک اجر ملتا ہے. والخطأ مغتفر, اور غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, کوئی گنہگار نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں کہتا ہے اس ماحول میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہ کرنے والے, مراد اس کی کون ہے, بنو امیہ کے لوگ مراد ہیں. حضرت معاویہ, مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص, ان لوگوں کو مراد دیتا ہے. کہتا ہے جن لوگوں نے علی بن ابی طالب سے بیعت نہیں کی وہ سب کے سب جاہلیت کی موت مرے. کون ہے یہ صحابہ کرام مجرم ہیں اور یہ عدالت کا جج بن کر کے بیٹھا ہوا. اللہ کے نبی کے صحابہ مجرم ہیں کیا کہ یہ عدالت کا جج بن کر کے بیٹھا ہوا ہے. ان مجرموں کو کٹگھرے میں کھڑے کر کے خود جج بن کر کے فیصلے کر رہا ہے. ان کی موت جاہلیت کی ہوئی, اس کی موت اسلام پر ہوئی. ان سے اللہ راضی ہوا, ان سے اللہ راضی نہیں ہوا, ان سے اللہ کے نبی راضی ہوئے, اللہ کے نبی کس نے اختیار دیا فیصلہ کرنے کا؟ یہ انجینئر مرزا علی میرے بھائیو جہلمی کا یہ میرے بھائیو عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے, یعنی ان کا حوالہ دے کر کے کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے, آپ نے نبوت کی اور رسالت کے منصب کو آپ نے اور دعوت کے منصب کو بڑی کامیابی سے پھیلایا, لوگوں کا تزکیہ کیا, ان کی اصلاح فرمائی. کہتے پھر 30 سال کے بعد اس میں جو دراڑیں پڑی وہ مال کے فتنے کی وجہ سے تھی. استغفر اللہ. میرے بھائی یعنی صحابہ کرام کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ دنیا دار تھے, مادہ پرست تھے, مال کی لالچ میں جو کچھ جھگڑا ہوا, مال کی لالچ میں جھگڑا ہوا. میرے بھائی اس حوالے سے بہت ساری باتیں. ایک بات وہ اور کہتا ہے, اور خطرناک بات ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں 12 منافقین تھے. میرے بھائی اور اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے سے پہلے آ چکی ہیں. بالکل وقت ایک دم شارٹ ہے, میں بالکل جلدی کچھ باتوں کا حوالہ یعنی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر کے بات میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ ابھی صدر محترم کا خطاب بھی سننا ہے اور وقت بالکل طے تمام ہے. یعنی جو وقت طے ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. اس ہال کا اپنا ایک نظام ہے, سسٹم ہے, اس کی خلاف ورزی بالکل نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. یہ صحیح مسلم کا حوالہ دے کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں 12 منافق تھے. میرے بھائیو یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جو اس بات کا تذکرہ آیا ہوا ہے, ایک لفظ کو پکڑ لینا اور اس سے اپنا مدعا ثابت کرنا,
یہ باطن کا فساد ہے۔ صحیح مسلم کی 1 2 3 روایتیں مسلسل ایک ساتھ میں 3 روایتیں موجود ہیں۔ اگر تینوں روایتوں کو اگر ایک ساتھ میں پڑھیں گے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے والا۔ اور منافق کون ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق، یعنی کیا مطلب؟ میرے صحابہ تو صحابہ ہیں لیکن صحابہ کے اندر گھس کر کے نفاق کے ساتھ 12 لوگ گھس گئے اور انہی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق۔ میرے بھائیوں، ایمان کے بغیر کوئی نبی کا ساتھی بن سکتا ہے؟ ایمان کے بغیر کیسے صحابی کہلائے گا؟ اور ایمان کے ساتھ ہوگا تو منافق کیسے کہلائے گا؟ لیکن یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک گھاٹی میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی۔ وہ تقریباً 12 لوگ تھے اور وہ منافق تھے، موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 کے نام بتلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 نام حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائے، جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دھوکہ دینے کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کو صحابہ سے نفرت دلانے کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، اور میں بہت تفصیل میں خیر نہیں جانے کی پوزیشن میں ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت بالکل مختصر ہے اور میں چند حوالے دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ جو بات آپ کے سامنے آئی ہے صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار یہ بات اس نے کہی، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ جو گمراہوں کا نسب نامہ ہے، یہ جو گمراہوں کا نسب نامہ ہے، شجرہ میرے بھائیوں دلالت، مودودی صاحب نے، مولانا مودودی نے، سید مودودی نے اپنی کتاب کے اندر خلافت ملوکیت میں لکھا تھا، جیسا کہ ابو زید بھائی نے ذکر کیا، کیا یہی مسئلہ میرے بھائیوں کہ ممبروں سے خود معاویہ گالی دیتے تھے اور اپنے حکمرانوں کو بھی گالی دینے کا حکم دیتے تھے۔ یہ کہاں سے لیا؟ یہ انہی مودودی صاحب سے لے کر کے میرے بھائیوں ان کے شاگرد نے لیا اور ان کے شاگرد سے انجینئر جہلمی نے لی، اور یہ بات اس نے بھی کہی کہ میرے بھائیوں جو بات آپ کے سامنے آئی کہ گالیاں دی جاتی تھی آل بیت رسول کو، علی بن ابی طالب کو، آپ کے خاندان والوں کو، حضرت معاویہ اور ان کے گورنر ممبروں پر گالی دیتے تھے، اور یہاں تک لکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں خطبے میں بیٹھے رہتے تھے، سنتے تھے گالیوں کو۔ استغفر اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ بے سر پیر کی بات ہے، بے بنیاد بات ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اتنا بڑا جھوٹ صحابہ کرام کے خلاف اس آدمی نے رچا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہے باتیں بہت ساری، میں اگلی جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات وہ یہ بھی کہتا ہے، اشارے میں کہا ہے، نام نہیں لیا ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے، زہر دیا گیا، زہر دے کر کے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ نام نہیں لیا ہے لیکن اشارہ کیا ہے؟ اشارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ کہتا ہے لوگ نواز رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں، لہذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ قتل پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے، یعنی اس قتل سے جس کو فائدہ ملنے والا ہے، اسی نے کیا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرزا جہلمی کی بات ہے۔ مرزا جہلمی کیا کہتا ہے؟ ان کے قتل سے کس کو فائدہ ملے گا، اس نے قتل کیا ہے زہر دے کر کے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کس کا مسئلہ تھا میرے بھائی؟ حضرت حسن کے وقت مسئلہ کس کا تھا؟ اور حضرت حسن نے میرے بھائیوں تنازل کر کے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان جو صلح کا کام کروایا، کس کا مسئلہ تھا؟ یہ یاد رکھیں۔ اس انداز سے تانا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے حضرت معاویہ کو کہتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہتا ہے، عمرو بن عاص کو کہتا ہے، بصر بن ارطاد کو کہتا ہے، ان لوگوں نے امت کا کام بگاڑا ہے۔ اتنی جرأت کے ساتھ کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ امت کا کام بگاڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے یہ باتیں کہتا ہے۔ آئیے ذرا سا مزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ وحی کے لکھنے والے تھے،
لیکن اسحاق صاحب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب سے پہلی بات تو کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ کاتب تھے، لکھنے والے تھے، تو یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطوط، قرآن کریم بھی اللہ کی وحی، قرآن کریم تو اللہ کی وحی ہے، قرآن کریم اللہ کی وحی ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی وحی الہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وحی الہی۔ آپ نے کوئی بھی بات بولی ہے، آپ نے کوئی بھی حکم دیا ہے، کوئی بھی پیغام پہنچایا ہے، تو وحی الہی ہے کہ نہیں ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی اللہ کے نبی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ کو میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے لکھنے کے لیے مقرر کر لیا۔ اللہ کے نبی کے خطوط لکھیں تو بھی وحی لکھنے والے، اور قرآن کریم لکھیں تو بھی وحی لکھنے والے۔ ایک جگہ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن لکھنے والے نہیں تھے، خط لکھنے کے لیے منشی بنایا تھا۔ منشی کا لفظ استعمال کر کے توہین کرتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ منشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام جیسے کلرک ہوتا ہے اس معنی میں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھ اللہ کے نبی کے خطوط امانت داری، دیانت داری اور خوف الہی کا ذریعہ، اتنی آسانی سے کسی کو یہ مقام نہیں دیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس طرح سے یہ کہتا ہے کہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اور اگر کہتا مان بھی لیا جائے کہ قرآن کریم کے لکھنے والے تھے، وحی کے لکھنے والے تھے، تو کہتا ہے کہ معاویہ نے کون سی وحی لکھی؟ فتح مکہ تک تو 99.99% قرآن کریم اتر چکا تھا، باقی کیا بچا تھا تو جو معاویہ نے لکھا۔ استغفراللہ۔ یہاں پر ایک بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ باتیں اپنی جگہ پر کس طرح سے بکواس ہیں، جھوٹ ہیں، لیکن آپ ایک بنیاد سمجھیں۔ اگر فرض کرو کہ ایک آیت بھی نہیں لکھا انہوں نے، فرض کرو، تو بھی وحی الہی کے لکھنے کے لیے نبی کا منتخب کرنا کافی ہے کہ وہ معتبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کہنا کہ ایک پوائنٹ بس خالی قرآن کریم کا بچا تھا، اور کس نے بتایا؟ کس نے کہا میرے بھائیوں؟ کس نے کہا؟ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے۔ 2 سال کا عرصہ ہے، 2 سال میں قرآن کریم پورے طور پر مکمل ہو چکا تھا، صرف ایک پوائنٹ باقی بچا تھا۔ کس قدر یہ زیادتی کا مسئلہ، صرف اور صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اور کیا کہا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر میں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ معاویہ سے راضی ہے اور معاویہ اللہ سے راضی ہیں۔ میرا مقصد یہ اعلان کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھ لو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کے لیے مغفرت مانگ رہا ہوں، بخشش مانگ رہا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں وقت بہت کم ہے اور اس طرح کی باتوں میں کافی وقت لگتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی ہیں، ایک بات اہل سنت اور رافضیوں کے حوالے سے آپ سن لیں۔ کیا کہتا ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے صبح سے کئی ایک خطابات سنے، دوپہر سے کیا خلاصہ ہے؟ الحمدللہ اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نہ غلو کرتے ہیں نہ جفا کرتے ہیں، یعنی نہ تو غلو کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی کوتاہی کرتے ہیں، جس کا جو مقام ہے مقام دیتے ہیں، چاہے وہ تمام صحابہ کرام کوئی بھی ہو، عام صحابہ کرام ہو یا آل بیت رسول سے ان کا تعلق ہو، ہم کسی کے ساتھ افراد تفرید کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں حضرت علی سے بھی محبت ہے اور حضرت معاویہ سے بھی محبت ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو آدمی حضرت علی سے، جو آدمی حضرت معاویہ سے محبت کرنے کی بات کرے وہ حضرت علی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا باطن گندا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے بھائی اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان کا کی قدر ہے اور ایمان ہے، ان کے دل میں دونوں کی محبت ایک ساتھ میں موجود ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک کہا ان کی حکومت کو، ان کی دور کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے عہد میں لوگ شراب پیتے تھے، اور یہ بات شاید رہ گئی کہ اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک تو وہ درس دیتا ہے، تقریریں کرتا ہے، کتاب کو گٹھر لے کر کے بیانات کرتا ہے، سوال جواب، اور دوسری چیز اس نے پیپر نکالے، پیپر نمبر 1، پیپر نمبر 2، پیپر نمبر، اس طرح سے پیپر نکالتا ہے اور اس میں یہ ساری باتیں وہ لکھتا ہے۔
دونوں طریقوں سے یہ کام. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودی لین دین کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. سودی لین دین کرنے کا الزام لگایا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر سنت کی مخالفت کرتے تھے اور لوگ ڈر کے مارے معاویہ کے ڈر کے مارے جانتے ہوئے کہ سنت کے خلاف ہے پھر بھی سنت کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیتے تھے. اس کا مطلب سارے صحابہ غیر معتبر, سارے تابعین غیر معتبر, سب غیر معتبر, سب خائن. اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں, یہ صحابہ کرام کے حوالے سے اور اس طرح سے اس نے امام ابن سیرین جو مشہور تابعی ہیں اور ایسے محدثین اہل الحدیث ان سب کے خلاف, حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف, یاد رکھیں جن لوگوں نے بھی اس کے مفاد کے خلاف روایت کی ہیں ان سب کے خلاف بدزبانی کرتا ہے. کہتا ہے یہ ناصبی تھے. یہ کیا تھے؟ ناصبی تھے, آل بیت رسول کے دشمن تھے. یہ سارے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ان محدثین کے خلاف بھی بدزبانیاں کرتا ہے. ابراہیم نخعی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے ابراہیم نخعی مشہور امام ہیں, تابعی ہیں, کہتا ہے کہ ان کے دل میں بنو امیہ نے اہل بیت سے نفرت بھر دیا تھا, صرف اس لیے کہ ان کی روایتیں اس معنی میں آتی ہیں. خلاصے کلام یہ ہے میرے بھائیوں, اس قسم کی بہت ساری باتیں آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ محمد بن قاسم جانتے ہیں نا, جنہوں نے فتوحات کرتے 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 سن 93 ہجری میں یہاں ہندوستان پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا اور وہ ساری تاریخ آپ کو معلوم ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم بھی ناصبی ہیں. استغفر اللہ. کہتا ہے ہندوستان پر اسلام کے لیے حملہ نہیں کیا تھا انہوں نے, حملہ ہندوستان پر جو کیا تھا وہ اسلام کے لیے نہیں کیا تھا کہ اسلام آ جائے, فتوحات کے لیے حملہ نہیں کیا تھا, بلکہ اہل بیت رسول پر ظلم کرنے کے لیے ایسا کیا تھا. استغفر. یعنی جتنے لوگ اس کے مفاد کے خلاف جاتے ہیں سب کے سب کون ہیں؟ مجرم ہیں. سب کے سب اس کے خلاف بات کرنے والے میرے بھائیوں ناقابل اعتبار ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت ساری باتیں, اور ایسے ہی میرے بھائیوں اور ایسے ہی بہت ساری باتیں. ایک بات وہ یہ بھی کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں, سب جانتے ہیں متفقہ فیصلہ, اس کے بارے میں سب لوگوں نے مل کر کے کہا کہ وہ کون ہے, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن کیا کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. شبہ شوشہ پھیلانے کی کوشش کہ نبوت کا دعویٰ اس کے سر پر ڈال کر کے فتویٰ دے دیا گیا اور دیکھ سمجھ لو کہ فتویٰ غلط تھا کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ صراحت کے ساتھ نہیں کیا تھا. استغفر اللہ. اس کا مطلب سارے کے سارے علماء کیا تھے؟ سارے کے سارے علماء غیر معتبر تھے. ایسے ہی قادیانیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی بہتر ہے. قادیانی کیا ہے؟ یہود و نصارہ سے بہتر ہے. اس قسم کی باتیں وہ کرتا ہے. میرے بھائیو اس معنی کی اور بہت ساری باتیں ہیں. میں نے آپ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ آدمی وقتاً فوقتاً حوالے دیتا ہے جاوید حامدی کا, یوسف قرضاوی کا بھی حوالہ دیتا ہے, اور میرے بھائیوں بڑے ادب سے بڑے احترام سے ان کا نام لیتا ہے. اسی طریقے سے شیعوں کی رافضیوں کی کتاب, آخری بات کہہ رہا ہوں میں, شیعوں کا ہی عقیدہ رافضوں کا ہی عقیدہ لے کر کے چل رہا ہے نا, آل بیت رسول کا دفاع اور تمام صحابہ کرام کو گالی دینا, برائیاں کرنا, خاص طور پر بنو امیہ. یہاں تک اس نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں تنہا وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہی نسبت حاصل ہے جو نسبت حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی. یعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون, مددگار, سپورٹر اور دفاع کرنے والا اگر کوئی صحابی ہے سب سے بڑا تو علی بن ابی طالب ہیں, جیسے حضرت موسیٰ کا دفاع کرنے والے حضرت ہارون تھے. میرے بھائی کس قدر بڑا الزام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصَحْبَتِهِ ابو بکر, مجھ پر پوری امت میں ساتھ نبھانے اور مال خرچ کرنے کے اعتبار سے اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ اس مقام کا علی کے سوا آپ کے صحابہ میں کوئی نہیں تھا. یہ سارے عقیدے بتلاتے ہیں کہ نہیں بتلاتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ رافضیت اور نیم رافضی ہے, اور اس کی رافضیت میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ساری باتیں اسی بات پر میرے بھائیوں مرکوز ہیں. آگے دیکھیں میں کہہ رہا تھا شیعوں کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہے. نہج البلاغہ مشہور شیعہ کتاب ہے, نہج البلاغہ, اور ایسے اصول الکافی کلینی کی ان کے حوالے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کتابوں کے اندر, شیعوں کی ان کتابوں کے اندر
इतनी तौहीद बयान की गई है, इतनी तौहीद बयान की गई है कि उतनी तौहीद तो आपको बुखारी और मुस्लिम में भी नहीं मिलेगी। क्या कसूर है राफिजियों का भाई, शियों का? भैया हम अहले सुन्नत बिला वजह बगावत करते हैं राफिजियों से, शियों से। आपको समझ में आता है कि नहीं आगे? इन दोनों किताबों में तौहीद से मुताल्लिक इतनी हदीसें हैं कि उतनी हदीसें सही बुखारी और मुस्लिम में भी नहीं। ये इंजीनियर मिर्जा अली, इसका हवा, इसके बारे में बहरहाल ऐसी बहुत सारी बातें खैर करता है। वो मदारिस के खिलाफ महाज खड़ा करता है, मसाजिद के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, दुआत के खिलाफ, मुबल्लिगीन के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बातें करता है। मेरे भाइयों, इस हवाले से बातें बहुत सारी हैं। हमने यूं समझे कि आपको कतरा भी नहीं पहुंचाया है, लेकिन जाहिर है कि वक्त का अपना एक निजाम है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और वक्त के हालात के मौजूदा जो संगीन और खतरनाक फितने हैं, इन फितनों में ये फितना है डॉक्टर इसरार का फितना, और मेरे भाइयों ये इंजीनियर मिर्जा अली जो अभी जिंदा है, सुबह शाम इसकी बकवास और गुमराहियां उम्मत के अंदर फैल रही हैं, और हमारे नौजवान, हमारे अहले हदीस बच्चे कसरत से इस आदमी को सुनते हैं। जल्द से जल्द तौबा कर लो कबल इसके कि आपका अकीदा राफिजियों का अकीदा हो जाए, आप सुन्नत के मुनकिर हो जाएं, आप अल्लाह के दीन के बारे में बदगुमान हो जाएं, सहाबे किराम के बारे में बदगुमान हो जाएं, और फिर वक्त हाथ से, मेरे भाइयों, फिर वो वक्त मौका हाथ से निकल जाए और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला तौबे की तौफीक दे न दे। इसलिए जल्दी करो, तौबा करो, रुजू करो, और अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक मांगो कि अल्लाह सुन्नत और उलमाए सुन्नत से वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए, और इन जाहिलों से, गुमराहों से, गुमराहगरों से, दुश्मनों से, सहाबा के और सहाबा के मनहज के उलमा से अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।